جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح حرز و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم رائے ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان نام مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ دوحہ کی سباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو اس کا نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ اگر رب کی طرف سے عنایت ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے کہ اس کا نسب بھی اچھا۔ میں تو بات ایسے کیا کرتا ہوں، آدھی تقریر مجمع کرتا ہے، شوخی کر کے کرتا ہوں۔ یہ اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا، لیکن یہ ضروری۔ اب اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ نسب وہ تو اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے، حاصل ہے، باغی ہے۔ نسب تو اعلیٰ لیکن حسب اچھا نہیں۔ اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ اسی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخیر بنو تو آپ کی اپنی مرضی، ورنہ ٹائم رہ گیا 22 منٹ۔ چلن دو صاحبان توجہ ہے، گڈی چلن دو صاحب۔ اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا عروج پر ہے، اتنا معراج پر ہے، اتنا پرواز پر ہے، اتنا بلندی پر ہے۔ وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آٹھ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دشی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، منہ کا رنگ کالا ہے، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ نسب کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا۔ اب توجہ رکھنا صاحبان، میں بات سمیٹنے لگا ہوں اور بات اس کی کرنے لگا ہوں، دھیان میری جانب رکھیے گا۔ ادارے کا پروگرام ہے، ختم بخاری ہے، ختم قرآن ہے، یہی دو باتیں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بات واضح ہو گئی کہ نسب سے نہیں بنتی، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، کس سے بنتی ہے؟ حسب سے۔ اب دھیان رکھنا طالب علم کی جانب، نسب ممکن ہے یہ جملہ کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نے تو سنانا ہے۔ نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، نسب آپ کے اختیار میں بھی نہیں بدلنا، بدل بھی نہیں سکتے، اور بدل کے کچھ رکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے وعیدیں ہیں بہت زیادہ، اور بدل بھی دیں تو کچھ بنتا بھی نہیں۔ ہاں حسب بدلا جا سکتا ہے، اور حسب کے بدلنے کے دو ذرائع ہیں۔ حسب اونچا ہو سکتا ہے آج بھی، حسب اعلیٰ ہو سکتا ہے آج بھی، اور اس کے بدلنے کے اعلیٰ ہونے کے دو ذرائع ہیں۔ حسب اعلیٰ ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی جلدی جلدی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور بعض بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سمجھنا ہے بھی شروع ہوئی ہے لیکن ادھر ختم ہو جائے گی، اور ختم کی تقریب ہے نا، میں ختم کرنی ہے۔ دو ذرائع،
یا اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے. اور یہ حسب اعلیٰ بنے تو بات بنتی ہے، اور حسب اعلیٰ بنتے ہیں مدارس میں جہاں اللہ کا قرآن ہے، آقا کا فرمان ہے. یہ علماء کی تاریخ میں نے جملہ بولا ہے، وہ تھوڑا سا مسکرا دیں صرف سبحان اللہ بھائی، اس میں تھوڑا سا مسکرا دیں. میں تاکہ بات آگے کروں آپ کے حوالے کروں. 20 منٹ رہ گئے. 11 بجے تک یا قرآن سے یا حضور کے فرمان سے. اچھا میں اگر دھیان دیں میری جانب تو موتی سے موتی ملے گا انشاءاللہ. لڑی پڑو گے آپ کے ہاتھ میں دینی ہے جلدی سے جلدی. میں نے جملہ کیوں بولا کہ آج بھی بدلا جا سکتا ہے. قرآن حضور پہ نازل ہوا، فرمان بھی حضور کا. قرآن بھی حضور پہ نازل ہوا اور فرمان بھی حضور کا. یہ لائٹ جل رہی ہے، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھ پہ اعتبار رکھو، میں کیا کر رہا ہوں، وقت بچائیے. لائٹ جل رہی ہے، لائٹ اس کی آپ کیبل کو دیکھیں تو کہیں کسی بورڈ میں ہوگی، تو کیا بورڈ سے یہ انرجی آ رہی ہے؟ پریشان ہو گئے 2 دنوں سے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ، بورڈ سے انرجی آ رہی ہے؟ نہیں. بورڈ سے پھر کیبل کو دیکھیں وہ باہر میٹر میں جا رہی ہوگی، میٹر سے پھر کیبل کو دیکھتے چلے جائیں باہر پول میں ہے، کھمبے پہ ہے، کھمبے سے بھی نہیں آ رہی، کھمبے سے پھر دیکھتے چلے جائیں ٹرانسفارمر میں ہے، ٹرانسفارمر سے بھی انرجی نہیں آ رہی، ٹرانسفارمر سے پھر کیبل کو دیکھتے چلے جائیں گریڈ اسٹیشن میں ہے. میں کوئی وارڈر کا ملازم نہیں، یہ وہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے. گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر کیبل کو ایسے پکڑنا نہیں، کرنٹ لگ جائے. دیکھتے چلے جائیں وہ یا ڈیم میں ہوگی یا کسی پلانٹ میں ہوگی. یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. سبحان اللہ جی، تھوڑا سا چپ ہو جاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. یہاں مدارس میں قرآن بھی ہے، یہاں مدارس میں فرمان مصطفیٰ بھی ہے، یہاں اخلاق بھی ہے. علماء حق کا، علماء دیوبند کے مدارس میں قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، حضور کی شریعت بھی ہے، حضور کا دین ہے، یہ دین اسلام ہے. ہمارا یہ اخلاق، ہماری یہ روایت، ہمارے پاس یہ دین حق کا، ہمارے یہ مدارس، ان کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. یہاں تک بات سمجھ آگئی، باقی نہیں کرنے لگوں. دھیان رکھیے گا میرے جانے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ آج بھی بدلا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن آج بھی ہے، حضور کا فرمان آج بھی ہے. اب دھیان رکھیے گا میرے جانے. قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ اس کی میں نے تلاوت کی، اس میں سے صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں باتیں تو اللہ نے 3 ارشاد فرمائی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. باتیں تو ہیں 3 لیکن کوشش کروں گا ایک ہی آپ کے حوالے کریں. اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا. جو بندے اقتدار میں ہیں کہ شعر سنائے گا وہ بعد میں پہلے مجھ سے یہ جملہ سن لیجیے. دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اب قاضی کی جانب دھیان رکھیے. آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل ہو گیا. اسی کام کو، کسی نئے کو نہیں، اسی کو بڑی دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے دل لگا کے کرو. پھر کسی کو بلاؤ، اسے پوچھو یہ میں نے کام کیا بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دبا لے کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیسے ہوا، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے. کیا ہو گیا؟ مکمل. چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے، اکمل بنتا ہے.
اب یہ سبق تو میں نے حضرات علماء کو سنایا، اب عام بندے کو ایک معنی بتانے لگا ہوں، اور کوشش کیجئے گا کہ اس پہ بخیل نہیں بننا. بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حضور کا فرمان ہے، اور جنت کی خوشبو کئی میلوں دور سے آتی ہے. کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں، جنہوں سمجھ آ گئی وہ پھر نہ بولیا تو منو دکھ ہوئے گا. کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے چھپائی جا سکے. سنی بولے، سارے نہ بولے، صرف سنی کہیں سبحان اللہ. نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ وچ کوئی شے پائی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اذان کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم. میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیعہ بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا. تو پھر غازی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان نام مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیدا میں بہت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ تو صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ فکر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ دوحہ کی سباحت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی ستری سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. 11 منٹ اور برداشت کریں گے. جی پہلے ختم کر دوں، 11 منٹ رہے گا صرف. 11 بجے باہر جڑی دھن جمی وہ سفر میں کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صاحبان توجہ، طالب علم کی جانب رکھیں گے. حضرات توجہ ہے، طالب علم سے ایک جملہ سن لیجیے. دین میرے اللہ کا. میں نے کوئی عجوبہ جملہ تو نہیں بولا. اچھا کئی بندے اس سستے نہیں بول رہے بھئی یہ گل سانو پہلے پتا. میرا تجربہ ہے 20 سال ہو گئے میں اسٹیج پہ آئے، وہ تو بگے آ گئے. اس سستے نہیں بول رہے کہ یہ گل سانو پہلے. اچھا جب میں کہوں بھی قرآن دے پارے 32 نے پھر بولو گے ہاں گل نہیں. پھر تو کہنا دلیل ہے. دین اللہ کا. دین کس کا؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ 10 منٹ. دین کس کا؟
دین دیا حضور کو. دین کسے دیا؟ اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو دین کبھی مکی ہے قرآن کبھی مکی ہے. کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی. اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے. جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. اس بات نے واضح کر دیا کہ اس کی نسبت ہے اب حضور سے. اس کی نسبت ہے حضور سے. میں یقین جانے آپ کو کبھی بھی نہ کہتا کہ آپ بولیے اگر یہ کیمرے نہ لگے ہوتے. بات چاہنے والی تک رہتی تو کیا ہے بات، کیونکہ بات سننی ہے کسی اور نے. میں اور کی پورنے پاؤں. اللہ نے دین دیا حضور کو، اس کی نسبت اب ہو گئی حضور سے. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ معبود دین آپ کا ہوگا. یہ اللہ نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. کیوں بچا کے رکھی؟ اب کوئی مجھ پہ فرمانا لگائے کہ اللہ نے آیت بعد میں لکھی بعد میں بنائی. نہیں، قرآن تو نون والقلم وما یسطرون. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا. قرآن تو پہلے سے اللہ قرآن بھیجتے رہے. اے جڑی چیز دی آواز آ رہی ہے نا، میں بہت ڈسٹرب ہوں لیکن میں انہاں نوں چپ کرایا کہ ٹائم دعا دا پورا ہو جانا. اللہ نے قرآن دیا، دین دیا، حضور لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. تھوڑا جہا اس کا اور تھوڑا جہا ہو رہا ہے اس کا انہاں کو ٹھیک ہے. اللہ دیتے رہے، حضور لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے، لیتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، لیتے رہے. 23 سال کا عرصہ ہو گیا. اللہ سے لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. رب دیکھتا رہا، محبوب لے رہا ہے مجھ سے، دے رہا ہے صحابہ کو. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی بھی تھی. اللہ نے آخری آیت نازل فرمائی. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے محبوب دین میرا، آپ نے دیا صحابہ کو، تو اب میں اوپر مور لگا دوں. کم 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 کم، یہ دین ہے صحابہ کا. یہ دین ہے. چاہیے کسی سے مانا جا کے پوچھئے کم کا معنی کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جیلم کا پلمبر نہ ہو، مولوی کو جسے مانا ہے کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سے دین حضور نے لیا، صحابہ کو دیا، اللہ نے اوپر مور لگا دی. کم کم کم، اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا. اب امت نے اعلیٰ بننا ہے، اب امت نے عرفہ بننا ہے، اب امت نے معراج پہ پہنچنا ہے. امت کو دین لینا ہوگا، قرآن لینا ہوگا، فرمان مصطفیٰ لینا ہوگا، تو آنا ہوگا صحابہ کے دربار. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہاں نہ بڑھے گا، کہاں نہ بڑھے گا. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مدلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت کا صحابہ. دیکھیے میں وقت بچا رہا ہوں، میں ٹکرایا نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی ٹکراتے کوئی بات نہیں. اب صاحبان تھوڑی سی اور توجہ رکھیے گا طالب علم کی جانب. اب امت کو دین کہاں سے ملے گا؟ یہ دین آیا ہی وہیں سے. جو میرے دائیں بھائی اتنا خوبصورت جھرمٹ بیٹھ رہا ہے نا، کہ کبھی ان سے پوچھئے گا کہ اسماء الرجال کیا ہوتا ہے.
یہ دین آیا ہی وہیں سے، آیا ہی بولیے ذرا، آیا ہی وہیں سے، یہ دین وہیں سے آیا، آج آپ تک ہے، آپ کو ان مدارس سے مل رہا ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دو، تو پھر مجھے کہنے دے، یہ دین سارا لے کر، حضرت چشتی صاحب، یہ دین سارا لے کر آج امت نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، طواف کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، جہاد کرے، قربانی کرے، تبلیغ کرے، سیاست کرے، تجارت کرے، جو بھی دین کا کام جس انداز سے کرے، یہ سارا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ آپ کی خاموشی میں اب میں اگلا جملہ نہیں بولتا، رہنے دیتا ہوں، ورنہ میں بولنے پتا کیا لگا تھا، بس میں بتانے لگا، بولتا نہیں بتانے لگا، ورنہ میں بولنا پتا کیا لگا تھا، یہ ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے۔ سارے صحابہ کا ثواب، سارے صحابہ کا ثواب، سارے صحابہ کا ثواب۔ کیوں؟ آپ کے پاس دین آیا صحابہ سے، سارے جماعت صحابہ کے پاس دین آیا ابو بکر سے۔ کہاں سے؟ بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، ٹائم 4:30 ملتا ہے انشاءاللہ، جیسے آپ نے حکم دیا، میں آپ کے حکم کے آگے پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہ سفید ریش حضرات تشریف فرما ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بعض حضرات تو سوچتے بھی ہوں گے کہ آخر ان باتوں کی اتنی ضرورت ہی کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے۔ اللہ، میرا یہ درد دل سننے سے پہلے ایک بات قاضی کی زبان سے سن لیجئے، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، یہ باتیں وہ جو آپ نے سنی نہیں ہیں، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اس سے بھی اگلی بات سن لیجئے تاکہ میں بات بہت دھیان سے سنا سکوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنوں کا ایسا دور آئے گا، اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسا دور آئے گا فتنوں کا کہ ایک ایمان والا شخص قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب کہ میں ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا۔ اس سے بھی اگلا جملہ سنیے، پیارے آقا کا فرمان ہے فتنوں کا ایسا دور آئے گا، ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے، اور وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا؟ اور آپ کو شاید یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں علم نہ ہو، انہیں پتہ نہ ہو کہ اس وقت آپ کا نوجوان کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، اور آپ کے نوجوان بیٹے کے ایمان پر کس انداز سے ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ مجھے اگلے دنوں ایک شخص نے ایک کلپ کسی کا بھیجا جس میں وہ بات کرتا کچھ اور ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں کبھی بھی نہ آپ کو تکلیف دیتا کہ آپ بولیے میں یہ کیمرے لگے ہوئے نہ ہوتے، اگر اس چار دیواری کے اندر بات رہنی ہوتی تو اور تھی۔ وہ بات کرتا تو کسی اور حوالے سے اور زاویے سے ہے، لیکن پس پردہ حضور کی گستاخی کرتا ہے، اور اس کا ذرا انداز دیکھیے۔ کہتا ہے کہ جب حضور نے فاران کی چوٹی پر اعلان توحید کیا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس مجمع میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو ایمان لایا ہو، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھا ہو، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو حامی بنا ہو۔ بات اب اس کی 100% سچ ہے۔ اب یہ بات وہ کسی سے آ کر پوچھے تو وہ بتانے والا اسے یہی کہے گا کہ بات سچ ہے، لیکن اس کا انداز تھا گستاخانہ۔ آپ بولو یا میرے سامنے یوں کر کے سر ہلا دو، آپ کے اس بھائی کو اللہ نے اس میں بھی نقطہ عطا کیا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں۔ بات اس کی 100% سچ ہے، لیکن وہ ہے گستاخانہ انداز میں، اور آپ کے اس بھائی کو اللہ نے شرح صدر کے ساتھ ایک بات عطا کی ہے، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ
پیارے آقا نے جب ساران کی چوٹی پر اعلان توحید کیا، اس بڑے مجمع میں ایک بھی نہیں تھا جو کلمہ پڑھا ہو جس نے، ایک بھی نہیں تھا جو ایمان لایا ہو، ایک بھی نہیں تھا جو حامی بنا ہو۔ ارے سنو سنو میں سے سنو، ارے اس بڑے مجمع میں کوئی بول بھی کیسے سکتا تھا، اس بڑے مجمع میں کوئی حامی بن بھی کیسے سکتا تھا، اس بڑے مجمع میں کوئی ایمان لا بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ جس نے پہلا مومن بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا۔ جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ اس مجمع میں نہیں تھا، جس نے پہلا مومن بننا تھا وہ اس مجمع میں نہیں تھا، وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ رب نے یہ سعادت ابو بکر کے لیے دی۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وعدے کے مطابق 10:30 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کون دعا فرمائیں گے؟ مجھے کہہ رہے ہیں حالانکہ اتنے حضرات نصیب فرمائیں، لیکن میں وقت بچاتے ہوئے چند جملے معذرت چاہتے ہوئے علماء سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔